صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد. ایک ربائی ہے کسی نان مسلم نے لکھی ہے، اس کا ذرا سنیے گا، بہت غلام مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں، غلام مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں، اور خزاں جس میں نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں. ارے عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے، عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے. میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں، غلام مرتضیٰ ہوں پنجتن. علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب کو لکھا ہوئے سلام علیکم. مدح حیدر کرتے ہیں اہل جفا کے سامنے، مدح حیدر کرتے ہیں اہل جفا کے سامنے. ہم چراغ اپنے جلاتے ہیں ہوا کے سامنے، ہم چراغ اپنے جلاتے ہیں ہوا کے سامنے، مدح حیدر کرتے. ارے یا علی ہم نے کہا اور مشکلیں سب ٹل گئی، یا علی ہم نے کہا اور مشکلیں سب ٹل گئی. ارے مشکلیں ٹھہریں گی کیا مشکل کشا کے سامنے، مشکلیں ٹھہریں گی کیا مشکل کشا کے سامنے، مدح حیدر کرتے. ارے کوئی دنیا میں نہیں ہے
مثل شاہ لافتہ، ارے آزمانا ہو تو دیکھے کوئی آ کے سامنے، آزمانا ہو تو دیکھے کوئی آ کے سامنے، مدح حیدر چھوڑ کر نفس خدا کو ہے طلب گار رضا، ارے چھوڑ کر نفس خدا کو ہے طلب گار رضا، اور جانے کس منہ سے یہ آتے ہیں خدا کے سامنے، ارے جانے کس منہ سے یہ آتے ہیں خدا کے سامنے، مدح حیدر کرتے ہیں اہل جفا کے سامنے، رے باپ پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش، باپ پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش، اور مرحلہ یہ آیا تھا کب انبیاء کے سامنے، مدح حیدر کرتے ہیں باپ پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش، ارے مرحلہ آیا تھا کب یہ انبیاء کے سامنے، مدح حیدر کرتے ہیں، ارے خون اصغر مل کے چہرے پر ہوئے جیسے حسین، خون اصغر مل کے چہرے پر ہوئے جیسے حسین، ارے سرخ رو کیا ہوگا کوئی یوں خدا کے سامنے، مدح حیدر کرتے ہیں، ارے کتنا ذیشان سید ابرار کا غم ہے کلے، ارے کتنا ذیشان سید ابرار کا غم ہے کلے، مر جائیں گے کرتے ہوئے ماتم خدا کے سامنے، جائیں گے کرتے ہوئے ماتم خدا کے سامنے، مدح حیدر کرتے ہیں۔ میں نے عزیز بھائی سے آج گزارش کی ہے کہ مرثیہ پڑھیں، مجھے عزیز بھائی کا مرثیہ آج میں نے دوپہر سنا تھا، میں نے فرمائش کی ان سے کہ مجھے مرثیہ سنائیں، صلی علی جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی
اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں شکل محراب بنی شکل محراب بنی تیغ شہادت رن گل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں شبیر تیغوں کے سائے میں شبیر ادا کرتے ساکن عرش بری کرنے لگے نہ لو شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور اقامت میں ہوئے صرف شہ علی جان واحد پگرے آن کے جان واحد پگرے آن کے لاکھوں بد سورہ حمد نبی زادہ پڑا چاہتا تھا شمر خنجر لیے سینے شمر خنجر لیے سینے پا چڑھا جاتا تھا زینت عرش بری خاک پا افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پا استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت ذبح ادھر شمع نیت ذبح ادھر شمع رے لئی کرتا خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن وہ سگاہ نبوی کاٹ میں اب یا گردن بولے شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے یہ بدن ان کا دیکھ سر ننگے ہر ایک حور و جنا آتی ہے ابھی تو ذبح نہ کرنا میں ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں آتی ہے ناگہاں آئیے آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرباں صدقے کون کون
تجھ پا میری جان صدقے شیر کتنے ہوئے شیر کتنے ہوئے نادا صدقے قتل گاہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا ارے رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لیا ان کے جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بوسگاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت تھے شاہ آستین غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ قہر جلات پکیشان حسرت سے شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پا زینب تو نہیں وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پہ زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے ارے او بے رحم
خطا میرے پسر کی کیا ہے آستین الٹی ہے کیوں تیغ کو آستین الٹی ہے کیوں تیغ کو کیوں کھینچا کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذب میرے بچے کو نہ کر ذب میرے بچے کو نہ کر ذب ہاں پیغمبر کے لیے تشویل قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صلوات علی محمد علیہ وسلم. میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کے ذیل میں اپنی گفتگو کرتا رہا ہوں، جس میں قرآن کا یہ اعلان، یہ حکم ہر قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے کہ واقعات کو بیان کرو، شاید سننے والے اس میں غور کرنے لگیں، فکر کرنے لگیں. میں نے قرآن سے متعلق بہت ساری خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ یقیناً قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور جس زمانے میں بھی قرآن کو پڑھا جائے گا لگے گا آج ہی کی بات قرآن ہم سے کر رہا ہے. قرآن خود اپنے وجود کے اعتبار سے آسان بھی ہے اور بہت آسان ہے، جس کے لیے خود بھی کہتا ہے لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. پڑھنے والے کے ذہن سے گفتگو ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اس میں غور کرتا چلا جائے گا انسان، ویسے ویسے وہ دقیق اور اس سے آگے کی گفتگو قرآن کرتا رہتا ہے، اور اس کی خصوصیات بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک خطاب ہے کہ قرآن ہم سے خطاب کرتا ہے، مخاطب بنا لیتا ہے. مخاطب کے بارے میں آج 2-3 چیزیں تک تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کہیں بھی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، حکم ہو اگر، تو حکم کا سے ایک چیز متعلق ہوتی ہے. مثلاً اگر آدمی حکم جس چیز کا دے رہا ہو اس کا نام لیے بغیر جو ہے اگر حکم دے رہا ہو، تو یقیناً سننے والا آدمی فوراً ہی یہ سوال کرے گا بھائی آپ کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں.
ہر حکم سے متعلق ایک چیز ہوتی ہے، جب تک اس کو کہا نہیں جائے گا حکم ناقص رہے گا۔ مثلاً اگر یہ کہا گیا جائے کہ فقصص القصص، واقعات بیان کرو، تو اگر واقعات نہ ہوں تو یہ حکم ناقص ہے۔ واقعات ہوں گے تبھی کہا جائے گا کہ واقعات کو بیان کرو۔ اصلاً کوئی واقعہ ہو ہی نہ اور آدمی کہے کہ واقعہ بیان کرو، مجھ سے ایک دم سے آدمی آ کر مجھ سے کہ ذرا سا واقعہ بیان کیجئے، میں حیرت میں رہے، نہیں کون سا واقعہ بھائی، کیسا واقعہ، کس طرح کی بات آپ کہتے ہیں؟ آپ خود تو بتائیں، آپ کے ذہن میں اس کا مطلب کہ آپ کو معلوم، مجھے نہیں معلوم ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ بیان کیجئے کیسا واقعہ، کیا چیز ہے، کوئی چیز ہے یا نہیں۔ تو اگر جسے حکم دیا جا رہا ہو کہ آپ ایسا کیجئے، تو اس کا مطلب جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے متعلق چیز ہونی چاہیے، ورنہ یہ ناقص بات ہوگی، مذاق ہو جائے گا، مزاح ہوگا، یہ ایک حیرت و تعجب کی بات ہوگی کہ ایسی ناقص بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ میں اپنی بالکل سامنے کی اپنے سماج اور معاشرے کی بات کروں، آدمی کہے ذرا سا کھانا کھا لیجئے، آدمی مڑ کے دیکھے کھانا کھا لیجیے، کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، میں یہ کون سا کھانا ہے مثلاً کہ کھانا کھا لیجیے۔ اگر کھانا نہ ہو آدمی کہے ذرا کھانا کھا لیجیے تو کہے کہ یہ مذاق آدمی کر رہا ہے، کھانا ہو اور کہے کہ کھانا کھا لیجیے تو یہ صحیح۔ تو کھا لیجیے یہ حکم ہے، کیا چیز کھائیے؟ کھانا، تو کھانا یہ متعلق حکم ہے، متعلق حکم کو موجود ہونا چاہیے تبھی حکم دیا جائے گا، ورنہ اگر متعلق حکم موجود نہ ہو تو حکم جو ہے ناقص ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، مزاح ہوتا ہے۔ عزیزو، اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ فقصص القصص، واقعات کو بیان کرو، تو واقعہ ہونا چاہیے۔ البتہ وہ واقعات دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ واقعہ جو ہو چکا ہے اسے بیان کرو، یا ایک وہ واقعہ جو اہمیت کا حامل ہوا تو نہیں ہے مگر جو حکم دینے والا وہی بتا رہا ہے کہ ہوگا مگر بیان کرو، یہ واقعہ ہوگا مگر اس کو بیان کرو۔ دیکھیں نہیں ہوگا، میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ہوگا، یہ اہم ترین واقعہ ہے جو ہوا نہیں ہے۔ البتہ اس چیز میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی جو ہوگا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں اس کے لیے ایک مثال دوں، پر بات آگے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی چیز مستقبل، حال اور ماضی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہاں سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا چھوٹا سا، اور سامنے مثلا ریل کی پٹریاں، اس سے جو ہے ایک ریل گزر رہی ہو آہستہ آہستہ، تو جتنا حصہ اتنے حصے سے میں دیکھ رہا ہوں گا۔ پہلے اس کا انجن آیا، میں نے دیکھا کہ انجن ہے، وہ گزر گیا، وہ میرے لیے ماضی ہوا۔ دوسرا اس کے پیچھے والا ڈبہ آئے گا تو وہ میرے لیے حال ہے، جو ابھی گزرا نہیں ہے وہ میرے لیے مستقبل رہے گا۔ یہ سامنے ایک چیز ہے، وہ میرے لیے مستقبل ہے، جو گزر چکا وہ ماضی ہو گیا، جو سامنے ہے وہ میرے لیے حال ہے، جو ابھی گزرے گا وہ میرے لیے ابھی مستقبل ہے جب آئے گا تب۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محدود ہوں، میں ایک حد میں رہ رہا ہوں، میں محدود ہوں، اس لیے جو ہے یہ میرے لیے ایک ہی چیز کے تین حصے ہو گئے، ایک حصہ ماضی ہو چکا، ایک حصہ حال ہے، ایک حصہ مستقبل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کی چھت پہ ہو، جو اس کے چھت پہ ہوگا، تو جو چیز میرے لیے ماضی ہو چکا، جو چیز میرے لیے حال ہے، اور جو میرے لیے ابھی مستقبل ہے، وہ بلند والے کے لیے سارا کا سارا حال ہے، وہ سب کا سب اس کے لیے حال ہے، اس کے لیے کوئی چیز مستقبل نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے حال نہیں، کوئی چیز جو ہے ماضی نہیں، سب حال ہے، یعنی وہ پورا دیکھ رہا ہوتا، یعنی جو جتنا بلند ہوتا ہے اس بلندی کی بنیاد پر اس کے لیے کوئی چیز جو ہے ماضی نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز ماضی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر پورے کائنات کے وجود سے لے کر کے اختتام کے لیے ہم جب ہیں تو میرے لیے حال ہے، جو گزر چکا ہے وہ کہانی ہو چکی ہے، جو آئے گا، لیکن جس نے بنایا ہے اس کے لیے کوئی چیز نہ ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے، مگر اس کے لیے سارا کا سارا حال ہے۔ اس لیے چاہے کربلا کبھی بھی ہونے والا ہو، وہ جو حکم دے رہا اس کے لیے تو حال ہے، جو حکم دے رہا ہے وہ اس کے حال ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لہذا چاہ رہا اب وہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروا دے رہا ہے، جا کر کے بیان کر دو کہ اس کے بیان کرتے رہیں، واقعہ بیان۔ تو جو چیز متعلق حکم ہو وہ ہونا چاہیے، حکم دینے والے کے نزدیک تو یقیناً ہونا چاہیے ہے، وہ بتا دے تو ہمارے لیے بھی ہو گیا، اس کو بیان کرتے رہنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ بھائی یہی بات آئے گی تو عرض کر دوں کہ ایسے ہی اگر اللہ نے کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، توجہ چاہوں گا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں رہو، تو کیا ہم جب اللہ کہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو، تو جب متعلق حکم کو ہونا چاہیے،
متعلق حکم کو ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب کہ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو وہ ہے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بنانے لگیں۔ اب بنانا مقصود نہیں ہے، تلاش کرنا ہے، وہ ہیں، ان کو پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے۔ اس لیے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اب ہمیں اپنے اعتبار سے سچے بنانا نہیں ہے، اس کے اعتبار سے سچے کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے اس لیے کہ ہر کے اعتبار سے ایک جاہل آدمی کسی کو عالم کہے اور ایک عالم کسی کو عالم کہے، فرق ہے۔ میں کسی کو سچا کہوں اور واقعاً ایک سچا کسی کو سچا کہے، اور اس میں بھی کہنے والا وہ اللہ جس نے سچائی کو وجود دیا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، وہ کسی کو سچا کہے، وہ اپنوں جیسے سچوں کے ساتھ کے لیے نہیں رہنے کہہ رہا، اس کے معیار پہ جو سچا ہو۔ تو جب اس کے معیار پہ جو سچا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہی بتائے بھی کہ کون سچے ہیں۔ اللہ نے اس کو کسی گلی میں نہیں، میدان مباہلہ میں دکھا دیا کہ سچے کون ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اس نے سچے دکھا دیا عملی طور سے، یہ سچے ہیں، اب ان کے ساتھ میں ہو۔ لیکن ایک بات ہے، یہ اصل میں نسبتاً میں کہتا ہوں اپنے اعتبار سے کہ کام کی بات ہے کہ سوچنا کہ اللہ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سچے کے ساتھ میں ہم، تو ساتھ کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے ہم ساتھ میں بیٹھے ہیں، اس کو ساتھ کہا جائے گا؟ کاندھے سے کاندھا ملا ہو تو ساتھ ہوگا، ایک جگہ یا شہر میں رہتے ہیں تو ساتھ ہوگا، کس کو ساتھ کہا جائے گا؟ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو اگر یہ ساتھ مراد ہے کہ ایک جگہ ہو، کاندھے سے کاندھا ملا ہو تو اسے ساتھ کہا جائے گا، تو یہ مانا پھر ہم کیسے ہو سکے سچوں کے ساتھ میں؟ معیت اس کو کہا جاتا ہے کہ معیت کسے کہا جاتا ہے، ساتھ ہونا کسے کہا جائے گا؟ ساتھ ہونا یقینی طور پر جسمانی اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے قریب ہو تو آدمی کہیں بالکل ساتھ چل، دو آدمی ساتھ میں چل رہے ہیں، کہیں ساتھ میں جا رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بالکل ایک دوسرے ملک میں ہو اور دوسرا آدمی بالکل دوسرے ملک میں ہو، اور آدمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ میں ہیں۔ توجہ چاہوں، غور کیجیے گا، یہ ان کے ساتھی ہیں، یہ ان کے ساتھ میں ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا کوئی جو ہے جن کا میں ساتھ ہوں وہ کہیں اور ہو، کہ بھئی یہ آپ ان کو پہچانتا ہے، یہ ان کے ساتھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ساتھی کیا مطلب؟ کیسے ساتھ ہیں کس طریقے سے؟ یہ ساتھ ہونا اس کو کہتے ہیں جب آدمی نظریے کا ساتھی ہو۔ توجہ چاہوں گا، نظریہ اور فکر کا ساتھی ہو تو اسے اس کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں بھی رہ رہا ہو، اگر کسی کے نظریے کا ساتھی ہو جائے تو اس کا ساتھی کہا جائے گا۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب ہی یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، جسم ساتھ نہیں کرنا ہے، فکر کو ساتھ میں کر دینا ہے۔ ہمارے فکر کو ان کی فکر کے ساتھ میں ہونا چاہیے، ان کی فکر کو ہماری فکر میں ساتھ میں ہونا چاہیے، ان کے نظریات کو ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر کوئی ان کے نظریے کا ساتھی بن جائے تو اعتبار پیدا ہوتا چلا ہے، زندگی سہولت سے گزرتی چلی جائے گی۔ اگر خالی ان کا لہذا ضرورت ہے، بلکہ بات کہوں کہ ہمیں صرف ذات کو نہیں پہچاننا ہے، توجہ چاہوں گا اس پر، ذات کو نہیں پہچاننا ہے بلکہ ذات کے ساتھ ساتھ اس کی بات کو پہچاننا ہوگا۔ جب تک ہم ان کی باتوں کو نہیں پہچانیں گے ہم نظریے کے ساتھی ہو ہی نہیں سکتے۔ نظریے کی تلاش کرنی چاہیے ہے کہ ہم نے جب ان کی ذات کو پہچان لیا ہے تو ذات کے پہچاننے کے ساتھ ساتھ اصل میں ساتھی ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی ان کے بات کا، ان کے نظریے کا، ان کے افکار کا جو ہے ساتھی ہوتا چلا جائے۔ ہم ایک بات کہی تھی، دوسرے عنوان سے بات کو کہہ رہا ہوں کہ یقین کیجئے کوئی، اللہ بھی اپنی ذات کو نہیں منوانا چاہتا ہے، اللہ بھی اپنی ذات کو نہیں منوانا چاہتا ہے، وہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ جس نے یہ بات کہی تھی شیطان کے لیے کہ نکل جاؤ فَإِنَّكَ مَرْدُودٌ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم رجیم ہو، مردود ہو مثلاً، تو اگر اللہ نے اپنے بارگاہ سے نکالا ہے تو کیا وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہا تھا؟ اس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا تھا۔ خدا کہیں تفسیر میں پڑھ لیجئے، اس نے اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا تھا کہ میں تجھ کو نہیں مان رہا ہوں، میں تجھ کو نہیں ماننا، میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا۔ نہیں، وہ سجدہ کر رہا ہے، کرنے کے لیے تیار ہے، خالی یہ کہتا جس کا تو سجدہ کروا رہا ہے اس کا نہیں کروں گا۔
میں اس کو نہیں مانوں گا، یعنی اس ذات کا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی ہی عبادت کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذات سے انکار نہیں ہے، بات سے انکار ہے۔ تو اگر اللہ اپنی ذات نہیں منوانا چاہتا ہے، بات منوانا چاہتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، بات مانو تو واقعی اگر بات کو مان لیا تو ماننے والے ہو گئے۔ تمہیں اگر ماننے والا جاننا ہے کہ ماننے والا، تو تم ذات کو نہیں بات کو مانو تو واقعاً۔ اور چھوڑ دیجئے وہاں اللہ تعالیٰ، ابھی میں اسی جگہ کہوں کہ مثلاً میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ کے اتر رہا ہوں، پسینے پسینے، ایک آدمی نے کہا لگتا ہے مولانا آپ کو پیاس لگی ہوگی، کہا بھی کہ اگر آپ سے زحمت نہ ہو تو 1 گلاس پانی دے دیجیے۔ میں کیا مولانا آپ نے کیا مجلس پڑھی تھی، بالکل آپ نے تو ہمارا دل جیت لیا۔ ہم نے کہا ذرا سا 1 گلاس پانی دے دیجیے، کہا ہم فرصت نہیں ہے۔ تو کہا ہم مان لیں گے مثلاً کہ ہم نے اس کے دل کو جیت لیا ہے۔ اگر دل جیتنے کی بات کہی ہے تو علامت ہوتی کہ بات کہی جائے تو مان لیا جائے، تب جو ہے بات کہی جائے تو مان لیا جائے۔ تو اگر وہ نہیں بھی کہہ رہے گا تب بھی کہہ لگتا ہے کہ ہماری اس کے دل میں محبت ہے کہ اتنی جلدی ہماری بات کو مان لیتا ہے، تو بات مناتا۔ سرکار رسالت مآب اس قدر آپ نے اپنی ذات کو معتبر بنا دیا ہے، اس قدر ذات کو معتبر بنا دیا ہے کہ جو امانت کے مفہوم کو نہیں جانتے تھے امین کہنے لگے۔ امانت کے مفہوم کو نہیں جانتے، امین کہنے لگے۔ صداقت ان کی زندگی سے قریب سے نہیں گزری تھی، مگر دیکھا اور انہیں صادق کہنے لگے، انہیں صادق کہنے لگے۔ یعنی یقین کیجیے، توجہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یقین کیجئے کہ کسی انسان کے عظمت کو سمجھنا ہو تو اس کی عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ اس کی صفت اس کا نام بن جائے۔ توجہ چاہوں گا، غور کیجئے۔ کسی کے صفت جو ہے لوگ نام بھول جائیں، صفت ہی کو نام کے طور پر یاد کرنے لگیں، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اگر اس بات کو سمجھے تو میں 8ویں تاریخ کو نہیں کہہ سکا تھا، موقع ہے تو کہہ دوں کہ کسی بھی شخصیت کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس کی صفت اس کا نام بن جائے، اس کا نام بن جائے۔ علمداری صفت ہے، توجہ چاہوں گا اپنے کا، علمداری صفت ہے، اور جتنی علی نے علمداری کی ہے کسی نے نہیں کی، مگر یہ علمداری مولا کا نام نہیں بن سکی۔ علمدار جب کہیں گے تو مولا علی ذہن میں نہیں آتے ہیں۔ یہ ایک دن کی علمداری کتنی عظیم صفت تھی کہ سرکار وفا کا نام بن گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ کسی کی صفت اس کا نام بن جائے، ورنہ صفت بدلتی رہتی ہیں۔ دیکھیے صفت اور نام میں بنیادی فرق یہ ہے، صفت بدلتی رہتی ہے، نام بدلتا نہیں ہے۔ اگر کسی کا وہ نام ہو گیا، وہ نام ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلنے والی نہیں ہے۔ صفت آدمی کا قوی ہونا اس کا صفت ہے، ضعیف ہو سکتا ہے، ضعیف ہونا صفت ہے، قوی ہو سکتا ہے مثلا۔ یہ سب عالم ہونا جو ہے ایک صفت ہے، بھول سکتا ہے، جاہل ہو سکتا ہے، جاہل ایک صفت ہونا صفت ہے، پڑھ لکھ کر کے عالم ہو سکتا ہے۔ صفتیں بدلتی رہتی ہیں مگر نام بدلا نہیں کرتا ہے، نام بدلتا نہیں ہے، وہ نام باقی رہتا۔ بس اس میں کہہ سکتا ہوں کہ حسن اور حسین بھی صفت ہے۔ حسن اور حسین جب تک اور حسن حسین نہیں تھے، دنیا لفظ کو جانتی تھی مگر صفت کو عنوان سے، صفت کے عنوان سے جانتی تھی۔ یہ کمال ہے کہ وہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ دونوں نام جو ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک جو اسے صفت جانا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے یہ نام رکھوا کے بتایا کہ صفت نام بن سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے صفت باقی رہ سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ میں یہ اللہ نے اگر حکم دیا ہے کسی چیز کا تو متعلق حکم کو ہونا چاہیے، اگر متعلق حکم نہیں ہے تو یقینی طور پر جو ہے حکم اسے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ توجہ چاہیے اس بات پر، میں اس بات آگے تو 2-3 چیزیں اور بھی ذہن میں آ رہی ہیں، عرض کروں۔ اللہ نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، مگر اب اللہ ہی یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ساتھ میں کس کے رہو؟ سچوں کے۔ اطاعت کس کی کرو؟ اللہ کی، رسول کی، اور مثلا اولی الامر کی۔
اور نبی جب اپنے دیکھیں، نبی اور قرآن میں فرق نہیں ہونا چاہیے ہے. نبی جو بولتے ہیں وہ تو اللہ ہی نے قرآن ہی نے مہر لگائی ہے کہ وہ یہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی ہوا کرتی ہے، بولتے ہیں یہ وحی. تو اگر نبی کہیں تو نبی جب بولتے ہیں تو بولنے میں یہ کہتے ہیں کہ ان طارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان سے متمسک رہو گے. زبان میں بہت ساری نزاکت پائی جاتی ہے، یاد کیجیے گا، اس سے بھی محظوظ ہوں گے. زبان کی بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں کچھ نہ کچھ نزاکت ہوتی ہے اور لطافت ہوتی ہے. میں اس نظافت کی طرف ذرا سے اشارہ کر دوں تو پھر بعد میں اپنی بات کہتا ہوں. نبی نے کیا کہا؟ اگر ان دونوں سے متمسک رہو جاؤ گے تو لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ اردو کی کمی ہے کہ ہم ترجمہ نہیں سے کرتے ہیں. تم گمراہ نہیں ہوگے، ہماری اردو میں ترجمہ نہیں. انکار وہ ہے کہ کیسے ہم سمجھیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو نہیں ہاں میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. ہمارے اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، ہمارے اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے انکار کے لیے کہ جس انکار کا واقعی معنی یہ ہو کہ یہ وہ انکار ہے جو انکار کبھی اقرار میں تبدیل نہیں ہو سکتا. مگر عربی میں ہے، عربی میں ہے کہ ایک نہیں وہ ہوتی ہے جو نہیں ہاں میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے الگ لفظ ہے. میں 4 لفظیں استعمال کر رہا ہوں آپ کو، عربی میں استعمال ہوتے ہیں. لفظ لا، لا کے معنی نہیں کے ہیں. لفظ ما، یہ بھی نہیں کے لیے انکار کے لیے آتا ہے. اور لفظ لم، یہ بھی جو انکار کے لیے آتا ہے. اور لفظ لن، یہ بھی انکار کے لیے آتا ہے. لیکن ما، لا اور لم، اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ انکار اقرار میں تبدیل نہ ہو سکتا ہے. توجہ چاہوں گا، غور کیجیے گا. یہ 3 ایسے ہیں، اگر کسی چیز کو ہم لا سے انکار کریں تو ہو سکتا ہے کبھی یہ انکار اقرار میں تبدیل ہو جائے. ماں سے انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ انکار اقرار میں تبدیل ہو جائے. لم سے کر رہے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انکار اقرار میں تبدیل ہو جائے. لیکن جہاں کہیں لن استعمال کر دیا گیا، یہ طے ہے کہ یہ لن، یہ وہ انکار ہے جو انکار کبھی اقرار میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. اور جناب موسیٰ سے جب ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، توجہ چاہوں گا، جس وقت ان کا ہم موسیٰ ہم اللہ کو دیکھیں گے تبھی مانیں گے، تو وہاں جو انکار اللہ نے کیا تھا، کیا کیا تھا؟ لن ترانی. توجہ، لن ترانی. ہم اردو میں بولنے لگتے، بڑی لن ترانیاں ہیں، یعنی مثلاً یہ لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ وہ نہیں ہے جو کبھی ہاں میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جو کبھی ہاں میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اب اگر وہی لفظ رسول خدا استعمال کر رہے ہیں کہ اگر متمسک ہو گئے تو لن تضلوا، اس کی تاکید کے لیے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. اردو کی کمی ہے، لہذا کچھ ملانا پڑتا ہے. ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کی تاکید کے طور پر خالی ترجمہ کرتے ہیں. ورنہ عربی میں خالی جو ہے لن ہی کافی ہے کہ یہ وہ انکار ہے جو کبھی اقرار میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. یہ نئے انکار کبھی جو ہے بدل ہی نہیں سکتا ہے. تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتی ہو اگر ہو. اب میں یہاں اس لن ترانی کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ نے کہا تھا نہیں دیکھ سکتے. مگر حضرت موسیٰ تو لے کے گئے، حضرت موسیٰ تو لے کر کے گئے اور انہیں دیکھا بھی، انہیں نے دیکھا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے تو سرکار حضرت اولیاء مقام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا کا نام سنا ہوگا، دعائے نور. مختصر سی دعا ہے. یہ دعا کسی اور کی نہیں ہے، خاتون جنت کی ہے. یہ دعا خاتون جنت تعلیم، بہت سارے اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے فوائد اس میں پڑھی ہیں. یہ خاتون جنت نے دعائے نور پڑھی. دعائے نور میں خاتون جنت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ الذی انزل النور علی الطور، وہ خدا جس نے نور کو طور پہ اتارا.
یہ خود دعا بتا رہی ہے کہ خدا نہیں اترا، نور خدا اترا. نور خدا آیا، نور خدا. دیکھنے والوں نے خدا کو نہیں دیکھا، نور خدا کو دیکھا. ہمارے ہاں ایک مشہور کہانی ہے، کہانی کے حد تک میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. معجزہ ہمارا عقیدہ ہے، معجزہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں یہودی کے گھر جاتی ہیں تو آپ کا نور، آپ کے نور سے یہودی بے ہوش ہو گئے، آپ کے نور سے یہودی بے ہوش ہوئے. طور پہ جانے والے کون تھے؟ طور پہ جانے والے کون تھے؟ یہودی. اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جیسے دعائے نور میں شہزادی نے اس نور کو بتایا تھا لفظوں میں، اپنے عمل سے یہودی کے گھر جا کر کے نور کو سمجھانا چاہتی ہیں کہ وہاں اجتماعی نور تھا تو تم جل گئے تھے، یہاں انفرادی نور ہے تم بے ہوش ہو گئے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ اب یہاں کہا 3 آیتیں، 2 آیتیں اور ایک رسول اللہ کی حدیث. ایک آیت یہ کہ کونوا مع الصادقین، رہو تو سچوں کے ساتھ میں. دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، و اطاعت کرو تو اولی الامر کی، اللہ کے رسول کے. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم متمسک رہو تو کس سے؟ قرآن سے اور اہل بیت سے. تو اب 3 چیزیں الگ الگ ہو گئیں. رہنا ہے صادق کے ساتھ میں، ماننا ہے اولی الامر کی، متمسک رہنا ہے، مثلا اپنے کو وابستہ رکھنا ہے اطرت و اہل بیت سے، اطرت اور قرآن و اہل بیت سے. تو یہ تینوں الگ الگ ہیں؟ نہیں، تینوں قطعاً الگ الگ نہیں. اگر غور کریں گے تو خدا بھی بتانا چاہتا اور رسول میں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی صفت جاننا چاہتے ہو تو صادق ہیں، عہدہ دیکھنا چاہتے ہو تو اولی الامر ہیں، اور رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اطرت رسول ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ساری چیزوں کو جو ہے بتایا ہے. تو اب ان کے ساتھ میں رہیں کہ ان کو حکم یہ ہے ہمیں، تو جب حکم ہے ان کے ساتھ میں رہنے کے لیے، متعلق حکم کو ہم نے تلاش کیا اور ان کے ساتھ میں رہنا ہے، اس کے ساتھ میں رہنا ہے، تو ہمیں یقیناً جو ہے ان کے نظریات کو جاننا چاہیے. جب تک ہم ان کے نظریات کو نہیں جانیں گے، ان کے نظریات کو نہیں جانیں گے، ان کے افکار کو نہیں جانیں گے، تو یقیناً جو ہے ہم ساتھ میں نہیں ہو سکتے اور سکون بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ضرورت ہے ان کے نظریات کو جانا جائے. ہم صرف ذات کے ماننے والے نہ رہیں بلکہ بات کے ماننے والے ہوں. اللہ اپنی ذات نہیں منوانا چاہتا ہے، رسول اللہ بھی. دنیا اس وقت کی ان کو آپ کو امین کہہ رہی ہے، آپ کو صادق کہہ رہی ہے، تو یہ تو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جو مجھ کو امین مان لے گا، جو صادق مان لے گا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، یعنی ذات کو نہیں، میری بات کو مانے، ذات کو مانے گا، کہ وہ کامیاب ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے. من قال لا الہ الا اللہ فتفلح، وہ فلاح پا لے گا. یہ نہیں کہا کہ جو امین کہہ دے گا، یعنی ذات کو نہیں منوانا چاہتا ہے، ذات کے ساتھ ساتھ بلکہ بات کو منوانا چاہتا ہے، پہچان کر کے. اور بات کے ساتھ کیسے بات کو منواتے ہیں؟ یہ مشہور ترین واقعہ میں اپنی بات کی صرف تائید کے لیے کہ سرکار رسالت مآب اپنے کردار سے اپنی ذات کو اتنا معتبر بنا لیتے ہیں کہ آپ ایک پہاڑی کے دامن کچھ لوگوں کے ساتھ میں، اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے لشکر ہے، فوج ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ کیا تم مان لو گے؟ اپنی ذات کو کتنا معتبر بنا دیا کہ ان میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ پہاڑی ہی تو ہے یا رسول اللہ، کوئی بہت بڑا پہاڑ تو نہیں، یہ پہاڑی ہے، مڑ کے دیکھ لیتے ہیں، مڑ کے دیکھ لیتے. اور رسول اللہ بھی کسی پہاڑ کے دامن میں نہیں، ایک پہاڑی کے دامن میں، تاکہ جہاں امکان ہو کہ ہم مڑ کے دیکھ ہی لیتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا. تاریخ یہ معتبر کی بتاتی ہے کہ رسول نے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے، آپ کہیں گے تو مان لیں گے.
یعنی جو چیز دیکھی جا سکتی تھی اسے بغیر دیکھنے کے لیے، بغیر دیکھے ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ توجہ چاہے غور کیجیے گا، اسے ایمان دیکھ کے ماننے والی چیز کو نہیں کہا جاتا کہ ہم نے دیکھا ہے سمجھ لیا ہے تو مانو، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، بلکہ جس نے دیکھ کر کے ہم سے کہا ہے، بتایا ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھ کر کے مانا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے، اپنی آنکھ سے نہیں۔ پھر ایک مرتبہ اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں تاکہ اس میں لطف آ جائے گا۔ دیکھیے آپ کی یہ بھی واقعہ معلوم ہوگا، بہلول، جناب بہلول کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بس جناب بہلول جو ہے بہت ہی آسانی سے باتوں کو جو ہے سمجھا دیتے تھے۔ مزاح کے یہ بھی ایک ہنر چاہیے، اور یہ بھی ہنر اہل بیت کے دامن سے لگنے ہی سے آتا ہے۔ کیسے سمجھاتے ہیں؟ ہارون رشید شکار پہ جاتا ہے اپنی زوجہ زبیدہ کے ساتھ میں۔ جب شکار میں نکلے دیکھا کہیں جو بہلول جو ہیں بیٹھے ہوئے گھرودے بنا رہے ہیں، مٹی کے گھرودے بنا رہے ہیں، تو پوچھ لیا جا کر کے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بچوں کے طریقے سے نیچے بیٹھے ہوئے بچوں کے گھرودے بنا رہے ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ چیز میری ہے، بیچ سکتا ہوں، کون سی بات ہے، چیز میری ہے، میں بیچ بھی سکتا ہوں۔ تو زبیدہ بڑھ گئی، اچھا واقعاً تم بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا، قیمت بتاؤ۔ جو اس وقت کا ہر جگہ جو ہے جو بھی پیسہ ہوتا ہے اس کا ایک سب سے چھوٹا سکہ ہوتا ہے، بالکل سب سے چھوٹا سکہ، کوڑی، ایک پیسے میں ایک کوڑی میں۔ اچھا کوڑی، ہاں میری ملکیت، میں نے قیمت لگا لی، آپ کو لینا تو لیجیے۔ اس نے زبیدہ نے دیا۔ ہارون ہنستا رہا، جملہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر بھائی کہہ دوں کہ شاید اس کے خیال میں تھا کہ عورت شاید ناقص العقل ہوتی، بتاؤ یہ جو ہے، لیکن واقعاً زبیدہ کے عمل نہیں بتایا کہ عورت ناقص العقل نہیں ہوتے، مرد ہی ایسے ناقص العقل ہوتے ہیں۔ آدمی کو پہچانے تو کہ بیچنے والا کون ہے، بیچ چلے گئے۔ واپس آئے تو ہارون رات میں سویا، صبح کو بے چین اٹھا، بہت پریشان، اور اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ وہ شکار کا پروگرام بنایا جائے، شکار کو چلنا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے زبیدہ کو جنت میں دیکھا اور اپنے کو باہر۔ اچھا دیکھو بھائی ٹھیک، خواب ہی تو دیکھا تھا، خواب ہی تو دیکھا تھا، سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ کھانا خراب کھا لیا ہوگا، پیٹ خراب ہوگا، ہم نے الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا مثلا۔ نہ جانے کتنی صداقت دیکھی تھی کہ صبح اٹھ کر کے پریشان کہ نہیں چلنا چاہیے، ہمیں چلنا چاہیے، بنا لیا اور ادھر ہی چلے۔ اور پھر بہلول جو وہیں گھرودے بنا رہے ہیں۔ اب بے چین جو ہیں زبیدہ نہیں ہیں، اب بے چین جو ہے ہارون ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچ سکتے ہو نا؟ کہاں بیچوں گا، قیمت کیا ہوگی؟ کہا آپ کی پوری حکومت بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، آپ جو ہے اپنی پوری حکومت دے دیں گے تو میں نہیں بیچ سکتا، وہ قیمت اس کی نہیں ہو سکتی۔ کہا بہلول کل کوڑیوں میں بیچ دیا تھا، آج اتنی قیمت کیا ہوگی؟ کہا کل ایمان کی دولت سے خریدی تھی، آج لالچ میں خریدی جا رہی ہے۔ ہاں دولت جو سب سے بڑی تھی وہ ایمان کی تھی، وہ یقین کی تھی، وہ اعتبار کی تھی کہ یہ زبان سچی ہے، یہ زبان سچی ہے۔ یعنی کہ اگر دامن اہل بیت سے مربوط اپنے بنائے ہوئے گھر کو وہ جنت کا گھر کہہ دے تو اللہ اسے جنت کا گھر بنا دیتا ہے، تو جو جوان آنے جنت ہوں خود ہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہو سکتا ہے کہ آج کم سننے والے لوگ کہیں کہ تم نے برا کیا، سننے نہیں آئے تھے، مولوی صاحب کو 10 دن کے بعد پڑھنا آ گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو، مولوی صاحب کو شاید پڑھنا آ گیا، کبھی نفسیاتی دباؤ بھی ہوتے ہیں، نہیں جی ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمارے یہاں محرم 10 کو ختم ہو جاتا ہے، لوگ نہیں آتے ہیں اور کسی کا نقصان نہیں کرتے ہیں۔ اگر نقصان ہے تو اول تو ہم نہیں کہتے نقصان ہے، اس کو ہم نہیں کہتے نقصان ہے، اس لیے کہ محبت ایک محبت ہے، اور اس محبت کی دولت کو جو آدمی جو ہے
نہیں اس کو نہیں. اور میں بھی ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے 4 آدمی کے لیے نہیں کہی ہے. یہ تو آج کا زمانہ تو ایسا بھی ہے کہ انسان سب کے عمل کو محفوظ بھی کر لیتا ہے، سارے کے سارے سب کے عمل کو محفوظ کر لیتا ہے. براہ راست بھی دنیا بھر میں آدمی بات جا رہی ہوگی، نہیں جا رہی تو تب بھی چیز محفوظ ہوتا ہے. آدمی جو ہے جب چاہے جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے ادا کر سکتا ہے. اس دنیا نے بھی ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اگر ان ساری چیزوں کو آج کے اعتبار سے دنیا دیکھنا چاہے تو یہ آج کے سارے علوم ہماری باتوں کو جو ہے تائید اور تصدیق بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے اعمال. میں نے بھی ایک دن تھوڑا بہت اس عنوان سے گفتگو کی تھی، اس میں تھوڑی سی بات رہے گی تو عرض کر دوں کہ ہر چیز میں شعور پایا جاتا ہے، اور آدمی بولتا ہے تب بھی وہ چیز ہوتی ہے، عمل بھی کر رہا ہوتا ہے تب بھی وہ چیز ہوتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ میں تو کیمرے میں نہیں جا رہا ہوں مگر میری تصویر جا رہی ہے. یہ انسان کے عقل کے اعتبار سے ان کا کمال حاصل کیا ہے کہ اس فضا میں، یعنی لمحات کے ساتھ ساتھ اس فضا میں، یہ فضا جو ہے میں ہماری تصویر آتی وہ اتنی دور کیمرہ ہو مگر ہماری تصویر اس میں آ رہی ہے. فضائی لہروں کے ذریعے سے آواز بھی پہنچتی ہے اور انسان کی تصویر بھی پہنچ رہی تھی. میرے حرکات و سکنات جیسے بالکل ویسے ہی دیکھا جا سکتا ہے. قرآن اس چیز کو کہتا ہے کہ قیامت کے دن تم سب کے سب جو ہے اپنے اعمال کو دیکھو گے. یہ قرآن کی سب آیت پڑھتے ہیں کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اسے دیکھے گا. قرآن دیکھنے کی بات کہتا ہے اور سنانے کی بات نہیں کہہ رہا. ہاں، قرآن دیکھنے کی بات کہہ رہا. تو اس کا مطلب یہ قرآن اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے الہی کیمرہ ہے. پوری کائنات جو الہی کیمرہ ہے، ہمارا چلنا پھرنا، کہیں بھی آنا جانا، ہمارا سارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں دیکھو گے، اس میں کہیں یہ نہیں کہ تحریر کی شکل میں دیکھو گے. ہے کرامن کاتبین ہیں لیکن تحریر کی شکل میں دیکھو گے. پڑھنے کی بات کہی گئی ہوگی، پڑھے گا اپنی اپنی کتاب، وہ تحریر ہوگی. مگر یہاں دیکھنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے عمل کو دیکھو گے، اپنے عمل کو تم دیکھو گے. جتنے اعمال، ساری جتنے بھی اعمال. لیکن آپ اس میں بھی غور کریں کہ یہ بھی کیمرہ ہے. میرے 1 گھنٹے کی مجلس اس میں محفوظ ہو جائے کوئی بھی کیمرے میں کر کے، جب تک جی چاہ رہا ہے وہ اس کو دکھائے، دیکھ رکھے گا، محفوظ رکھے گا. جب جی بھر جائے تو اسی پر دوسری مجلس بھی لا سکتا ہے. جب دوسری مجلس اس پر لائے گا تو پہلی والی مٹ جائے گی. یہ طے ہے، پہلی والی جو ہے مٹ جائے گی. الہی کیمرے کی بھی یہی خصوصیت ہے. توجہ چاہوں گا، الہی کیمرے کی یہ خصوصیت ہے یہ خصوصیت ہے کیمرہ الہی. جیسے جس کا کیمرہ جب تک چاہے رکھے، جب تک چاہے جب چاہے گا مٹا دے گا. الہی کیمرے کا ہے تو کیمرہ اللہ کا، مگر اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ جس دن تمہیں خیال پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کردار، کوئی کیریکٹر، کوئی کیسٹ جو ہے ذرا سی بری بن گئی ہے، تو اس نے اختیار دیا ہے. اس اختیار کا نام ہے توبہ. اس اختیار کا نام ہے توبہ. اور اس توبہ کو سرکار مولائے کائنات نے کتنے حسین اور کتنے شیریں لفظوں میں کہا ہے، یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے خدا. یعنی دیر نہیں لگنے والی ہے اس میں دیر لگنے والی نہیں ہے. جیسے کہیں کہ ایک بٹن دبا دیا پورا جو صاف ہو گیا، دوسرا لایا جا سکتا ہے. ویسے یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار. یعنی کسی کو اپنے خطا کے بڑے ہونے کو نہیں سوچنا، اس کی بزرگی کو سوچنا ہے. اس کی بزرگی کو کہ وہ بڑا کریم ہے. وہ تو بہانے دیتا ہے، یعنی ہزاروں بہانے کے کسی بہانے سے تم آ جاؤ. ورنہ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ دعا میں ہے، شب جمعہ میں پڑھی جانے والی ایک چھوٹی سی دعا ہے. اس دعا میں ظاہر دعا سید سجاد کی ہے. ایک جملہ ہے کہ مجھے پتہ ہے پروردگارا، مجھے پتہ ہے کہ سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے. توجہ چاہوں گا، انما یعجل من یخاف الفوت. سزا دینے کی جلدی وہ کرتا ہے جسے ڈر ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اللہ، سزا دینے کی، یہ ہر انسان کی کمزوری کی علامت ہے. جو جلدی سزا دینے لگے تو اس کا مطلب کہ وہ کمزور ہے.
اور بلکہ اسی کا پہلا جملہ ہے کہ اصل میں ظلم کرتا ہی ہے کمزور. جملہ کہ اصل میں ظلم کرتا ہی ہے کمزور آدمی. جس میں کمزوری کیوں ظلم کرے گا بھائی؟ وہ کمزور نہیں ہے. جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو یقیناً اس کی کمزوری. میں ایک مثال دے دوں پھر اس کا بھی بات کہتا ہوں, توجہ چاہوں گا اس پر غور کیجیے گا. جیسے مثلا اگر میرے جسم پر چینٹی آ جائے, مجھے پتا ہے کہ چینٹی بھی کاٹ لیتی ہے, اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے, مگر اس کی تکلیف کا پتہ ہے کہ میں اسے برداشت کر لوں گا, میں پریشان نہیں ہوں گا. آ جائے گی بھی تو میں تقریر کر رہا ہوں, چینٹی کو دیکھ لیا, میں ایسے ایسے کر دوں گا, پریشان نہیں ہوگا. لیکن خدا نے کر دو جو ایک بڑا سا کالا سا بچھو دکھ جائے, میری تقریر جو ہے جاری نہیں رہے گی. اور اگر میں نے جلدی سے ایسے کہہ دیا سارا مجمع بھی کھڑا ہو جائے, کہاں کہ مولوی صاحب کہاں کی تقریر, ارے لاؤ پیٹو مجھے, جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو جلدی سے مار دے گا. کیوں بھائی؟ آپ نے اس نے اعلان جنگ نہیں کیا تھا, اس نے اعلان, اتنے لوگ مل کر کے جو سبھی جو ہو اس کو, چونکہ ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہے, ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم پر. یہ دنیا کی ایجاد ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم پر. کہ ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کی تکلیف کا, کہ اس کے ڈنگ کا احساس اتنا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں گا بھائی. چونکہ اب یہ جلدی مارنے کا اقدام اپنے کمزور ہونے کا اعلان ہے. جلدی مارنے کا اعلان جو ہے اپنے کمزور ہونے کا اعلان کر رہا ہے. میں کمزور ہوں, میں برداشت نہیں کرتا, لہٰذا جو ہے جلدی سے اس کی طرف حملہ کر دیتا ہے. یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی. توجہ چاہیں اس پر غور کیجیے گا. اور مولا ہی فرماتے ہیں اللہ بارگاہ میں, پروردگارا میں روزانہ خطا کرتا ہوں, میں روزانہ غلطیاں کرتا ہوں, میں زیادہ گناہ کرتا ہوں. ہمارے لیے دعا بتائیے, ہم گناہ کرتے ہیں مگر تو سزا نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے سزا وہ کر دیتا ہے, جلدی میں سزا کے لیے وہ کرتا ہے جس کو ڈر ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ پروردگارا یہ تیری صفت ہے, یہ تیری صفت ہے, مگر تو نے اپنی صفت کا مظہر بھی یہاں بھیجا ہے نا, کہ جلدی مارنے کے لیے جلدی وہی کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے. ہم نے تیری صفت کو اس جگہ, ہم نے اس دنیا میں دیکھا, تیری صفت کے مظہر کو اس دنیا میں دیکھا, اور وہ بھی میدان میں دیکھا, اور وہ بھی ایک بہادر کے سینے پہ چڑھا ہوا دیکھا, بہادر کے سینے پہ چڑھا ہوا دیکھا, مگر اس نے بدتمیزی کی اور یہ اتر آیا. توجہ چاہوں گا, یہ اترے اس لیے کہ مار دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. معبود ہم تجھ کو نہیں پہچان سکتے تھے اگر ان کو نہ پہچانے تو. ایسوں کو نہ پہچانے, تجھے نہیں پہچانی, تیرے صفات کے مظہر ہیں, تیری صفات کے مظہر ہیں کہ مارنے میں جلدی وہی کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے. تو اللہ جو ہے بخشنے کے جو ہے ڈھیروں بہانے کہ جلدی وہ کرے جو کمزور ہے. تو کمزور تو نہیں ہے. لہٰذا اگر دعائے کمیل کا بھی اگر جملہ پڑھیں گے تو دعائے کمیل میں بھی یہ جملہ ہوتا ہے کہ پروردگارا کہ میں تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں, ہاں میں تیرے عذاب پہ سزا پہ صبر کر سکتا ہوں, مگر تیری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. تیری جدائی, خدا کی قسم کتنا فطری جملہ ہے, کتنا فطری جملہ ہے. ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں جو ہے اپنے بچے پہ غصہ ہو گئی اور اسے تماچے مار رہی ہے اپنے دور کر, لیکن بچہ رو رہا ہے اور ماں کے دامن سے چپکتا چلا رہا ہے. یعنی فطری یہ زبان ہے, ماں میں تیری سزا کو برداشت کر سکتا ہوں مگر جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یعنی جس ماں سے اتنی محبت ملتی ہو تو بچے کا تڑپ کر رونا, روتے رہنا اور اس تماچے کو کھا بھی لینا اور اس تکلیف کو برداشت کرنا کہ وہ دور کر رہی ہے, اور اس کے بعد روتے روتے جا کر کے دامن سے لپٹنا, اعلان کر رہا ہے میں سزا برداشت کر سکتا ہوں مگر جدائی برداشت نہیں. اگر ماں کے ترحم میں یہ فطرت کا اعلان ہوتا ہے تو خدا کے کرم میں کیوں نہیں ہونا چاہیے, کرم میں کیوں نہیں ہونا چاہیے.
اللہ کے کرم کے ساتھ ساتھ یہ میں ہونا چاہیے کہ معبود میں سزا برداشت کر سکتا ہوں، میں سزا تیری جدائی برداشت نہیں کرتا۔ تب جہاں آدمی کو لذت حاصل ہوگی، کبھی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی فریاد کرنے لگتا ہے نا، فریاد کرنے لگتا ہے، نہ جانے کتنی دعا کتنی نظر فلاں ڈیکا اور سب چاہے کہ میں بالکل پریشان ہو گیا ہوں۔ اگر اس چیز کا ہو، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کچھ سزائیں بھی اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہیں، سزائیں بھی محبت کی۔ ماں اگر سزا دے رہی ہے تو دشمنی تھوڑا ہے، وہ اگر سزا دے تو دشمنی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک محبت ہوتی ہے، وہ محبت ہے۔ سزا بھی کہ اگر مسلسل اس کو نعمتیں ملتی رہیں گی تو بھول سکتا ہے، کبھی بلاؤں سے دو چار کر کے جتنا بھولا ہوا تھا اس سے قریب لے کر کے چلا رہا ہوتا، اسے لے کر آتا۔ بس میں اپنی بات کو ختم کیا کہ چند باتیں رہ گئی تھیں، ذرا سا واقعاً عمر کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ذہن میں نہیں رہتی، میں نوٹ لکھ لیتا ہوں، ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن یہ کہ لکھ کے رہتا ہوں کہ کبھی کوئی ضرورت ہوگی میں اپنی بات کر سکا۔ انشاءاللہ کل تھوڑی سی باتیں میں کہنا چاہوں گا، جو اپنے تمام جتنا کچھ کہا اس کا تلخیص کر دوں گا انشاءاللہ المستعان کل کے۔ یہ معبود ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے مصیبتوں سے، لیکن یہ بھی طے ہے، یاد رکھیے گا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ مشکلات سے اگر گزر رہا ہے آدمی تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کچھ حیثیت بھی دی ہے، وہ امتحان ہے، وہ حیثیت دنیا میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی، خود معصومین کے ہاں بھی، جن کے رتبے ہیں سوا، جن کے تھوڑے سے رتبے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آپ کائنات میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں میں جن کو رتبے جتنے زیادہ دیے ہیں اتنی ہی ان کو مسائل سے بھی وہ گزرے ہیں۔ انبیاء میں اگر جس کو بیان کیا تو نبی نے کہا کہ جتنی اذیت مجھے اٹھانی پڑی 1,24,000 انبیاء نے اتنی اذیت نہیں اٹھائی ہیں۔ اور اگر عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو انبیاء میں اگر دیکھیں تو کسی کے سر کو کاٹ دیا گیا ہے، آرے چلا دیے گئے ہیں گردن پر مثلاً، نہ جانے کتنی اذیتیں، مگر رسول کہتے ہیں مجھے یقیناً اذیت اٹھائی گئی، یقیناً اذیت اٹھائی ہے، مشکلات سے گزرے ہیں۔ لیکن ان مشکلات سے گزرنے کے ساتھ، ان امتحانات سے گزرنے کے ساتھ جو ہے ان کا تذکرہ، ان واقعے کو بیان کرنا ہمارے لیے درس ہونا چاہیے۔ ہم کتنی چھوٹی باتوں پر جو ہے بے چین ہو جایا کرتے ہیں، کتنی چھوٹی باتوں پر جو ہے ہم بے چین ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے عمل کو دیکھیں، خدا قسم میں نے ایک 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث دیکھی، دل کو بڑی تسکین ہوئی ہے۔ معصومین کہتے ہی اسی لیے بڑی تسکین ہوتی ہے کہ اللہ یہ کہتا، امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کہ تم اگر قلیل عطا پہ راضی ہو جاؤ تو معبود بھی تمہارے قلیل عمل پر راضی ہو جائے گا۔ میرے بات کر رہے ہیں، تمہارے اگر تم اس پر راضی ہو جائے کہ میرے پاس کیا ہے ان کے پاس کیا ہے، تم اللہ کے قلیل عطا پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ جو ہے تمہارے قلیل عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں، جتنا وہ عطا کرے گا اتنا ہی تو اس سے عمل بھی تو چاہے گا نا، وہ جتنا عمل چاہے یقیناً چاہے گا پروردگار عالم کو اتنے عمل اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے جو انسان جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کم ہے، بول تو کم دیتا نہیں، اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ جس کی جتنی صلاحیت، جتنی ظرفیت، معبود جو اتنا اس کو عطا کیا کرتا ہے۔ اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہیں۔ کربلا ہمارے لیے جو ہے درس ہے، سبق ہے۔ 11 محرم اگر مصیبات کو، مشکلوں کو دیکھنا چاہیں جانی گرامی، اب تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، سید سجاد بیمار ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ بس یہ 2-3 جملے سن لیجئے گا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ 11 محرم کو قید کیا جا رہا ہے۔ ایک روایت سرکار رسالت مآب سے متعلق، البتہ میں نے روایت 2 دیکھی ہیں کربلا سے متعلق، اس کا بھی تھوڑا سا تجزیہ کرتا ہوں ابتدائی طور پر، کہ ایک روایت یہ ہے کہ قیدیوں نے خواہش کی کہ ہم کو اس طرف سے لے جایا جائے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، انہیں ادھر سے لے جایا گیا۔ مجھے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ قید خواہش نہیں کریں گے، خواہش ان سے کی جاتی ہے جن سے کچھ امید ہو، اور کیا ان سے امید ہو کہ یہ ہماری خواہش کے مطابق، اب تک کوئی ان کے خواہش کے مطابق کوئی عمل ہوا ہے؟ ضد کے خلاف کیا؟ میں انشاءاللہ اس میں کل تھوڑا سا اور تذکرہ کروں گا، لہٰذا مجھے وہ حدیث اور وہ روایت صحیح لگ رہی ہے کہ جن میں لے جایا گیا۔ سرکار نبی کریم کے دور کا واقعہ ہے کہ سرکار نبی کریم جنگ فتح کر کے آئے ہیں، قیدی آئے ہیں ساتھ میں، قیدیوں میں کچھ خواتین ہیں۔ نبی کریم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر قیدی آئیں تو یوں چھوڑ نہیں دیتے، ان کی خبر گیری کے لیے جاتے تھے۔
جب مدینے پہنچ گئے تو خود نبی بنفس نفیس گئے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کے حالات کو پوچھنے کے لیے. لیکن جب نبی گئے ہیں تو دیکھا ایک خاتون ہے، اس کے چہرے پر رنج کے آثار ہیں، رنج کے آثار، اور اتنے گہرے رنج کے آثار ہیں کہ نبی نے بڑھ کر کے پوچھا خیر تو ہے، تمہیں کسی نے ستایا تو نہیں ہے؟ جو لوگ لے کر کے آئے ہیں تم میں سے کن لوگوں کو سفر میں تم کو اذیت تو نہیں کی ہے جس کے تمہارے چہرے پر آثار ہیں؟ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ لیا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، یقیناً کسی نے جو ہے ہم کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے، بلکہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اسیر ہیں ایسے لے کر کے آ جائے، مگر تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی، تمہارا چہرہ بتا رہے ہیں. ظاہر جب نبی نے اتنی ہمدردی سے کہا، اور کسی کو واقعاً جو بہرحال قیدی تو ہے ہی ہے، اس سے اتنی ہمدردی سے بات کی جائے تو آنکھ میں آنسو تو آ جائیں گے. اس کا فوراً جو ہے آنکھ آنسوؤں سے بھر گئے، اور آنسو کے قطرات اس کے چہرے پہ آ گئے، اور سر جھکا کے کہا نبی اللہ، بس صرف اتنی ہوئی ہے کہ جب یہ مجھے قیدی کر کے لے کے آ رہے تھے، اور لانے والے تھے بلال تھے، یہ بلال مجھے لے کر کے آ رہے تو ادھر سے لے کر کے آئے جدھر میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا ہے، میں اس کو بھول نہیں پا رہی ہوں، میں اس کو بھول نہیں پا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا بلال تمہیں ہو کیا گیا تھا، تمہیں ہو کیا گیا تھا؟ کیا کسی بہن کو بھائی کے جنازے کے پاس سے ایسے گزار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی خدا کی قسم کوئی سنے تو ایک مرتبہ کیا فریاد نہیں کرے، فریاد یا رسول اللہ، فریاد یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیوں کو ادھر سے گزارا جا رہا ہے. فریاد آپ کی بیٹیوں کو ادھر سے گزارا جا رہا، ادھر سے گزارا جا رہا جدھر جو جنازے پڑے ہوئے ہیں. سوچیں جناب زینب کا عالم کیا رہا ہوگا. مگر عزیزوں ایسے بھی تو نہیں، ایسے ان کو سوار کیا گیا کہ اگر کوئی قیدی اپنے کو گرانا بھی چاہے تو گرا بھی نہیں سکتی، قیدی گرانا بھی چاہے تو نہیں گرا سکتی ہیں. سکینہ جیسی ذات کو بھی اونٹ سے باندھ دیا گیا ہے، خدا کے اونٹ سے باندھ. لفظیں پڑھتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، مگر کیا کریں کہ وہ ظلم ہوا ہے. خدا کے ہم کسی کی شہادت پہ نہیں روتے ہیں، ظلم پہ روتے ہیں، اور اس پر بھی روتے ہیں جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا. ایک بیٹی کو حق ہوتا ہے کہ باپ کو روئے، ایک بہن کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بھائی کا ماتم کرے، بیوی کو حق ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کا ماتم کرے ہوتا. انہیں رونے نہیں دیا گیا، انہیں تازیانے مارے گئے، اس لیے آج ہم رو رہے ہیں. شہادت پہ نہیں رویا جا رہا، ہونے والے ظلم پر، اور یقیناً جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا ہے. عزیزوں میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں کہ شب عاشور میں بھی میں نے آپ کو شام غریبہ میں نے آپ کو پڑھا، آپ نے سنا، میری ہی زبان سنا، اور حقیقت ہے کہ اتنے بچے تھے کہ ایک نگاہ میں نہیں آ سکتے تھے. اس لیے جو ہے جناب زینب نکلی تھی تلاش کرنے. آپ ذرا سا سوچیں جب بچے اتنے تھے، مجھے صحیح بتائیے گا اور دیکھ لیے مطالعے کبھی سنا ہو کہ اتنے بچے تھے کہ تلاش کرنا پڑا تھا شام غریبہ میں، لیکن جب مدینہ پہنچے ہیں تو کتنے بچے پہنچے ہیں؟ جب مدینے پہنچے ہیں تو بچے کتنے ہیں؟ اب تو انگلیوں پہ گننے اتنے بچے آئے. بچے آئے کہاں خدا کا؟ ارے ان بچوں کو لے کے جایا جا رہا ہے. اتنی جلدی سے اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، ماں کی گود سے بچہ زمین پہ گر گیا. ارے اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، زمین پہ گر گیا، ماں تڑپتی رہی، ماں تڑپتی رہ گئی، بچے نے دم توڑ دیا. واہ مصیبت. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں. معبود ہمارے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دیں، جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دیں. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کا نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا. پروردگارہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دیں انشاءاللہ. ماتم حسین. حسین